وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الکلام کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم انا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحفظۃ مع الکرام البررہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ کہ ہم نے زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کو دیکھا اور اللہ کی توفیق سے بساط کے مطابق سب نے اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ خوشخبری ہو ان حضرات کے لیے جنہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق روزے رکھے، اور ان کے لیے بھی خوشخبری ہو جنہوں نے اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رات کا قیام کیا، اور خصوصاً ان حافظ صاحبان کے لیے کہ جنہوں نے صرف قیام نہیں کیا بلکہ تلاوت کی، خود بھی پڑھا قرآن اور دوسروں کو بھی سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی کہ جو حافظ صاحبان ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں دی ہیں۔ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ یہ اتنی عظیم خوشخبریاں ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اگر خود حفظ کر سکے تو ٹھیک، نہیں تو کم سے کم اپنے بچوں کو ضرور اس طرف لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کا حافظ ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے تو جو ہوگے انعامات، اس کو تو اللہ کہے گا کہ جلد جنت میں داخل ہو اور پڑھتا جا اور اوپر ہوتا جا، آگے بڑھتا جا، اور جہاں تک تو پڑھتا جائے ادھر وہاں تک تو چلتا جا، اور اوپر سے اوپر درجات پہ پہنچتا جا، حتیٰ کہ وہ بہت اونچے درجات میں جنت کے درجات میں پہنچ جائے۔ اسی طرح اس کے ماں باپ کو بھی اللہ نے بڑا ان کے لیے انعام رکھا کہ جنہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں خاص تاج ہوں گے بہت عظیم، جو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر پہ سجائے گا، اور یہ بہت بڑی خوشخبریاں ہیں۔ اب جو بات غور کرنے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ حافظ سے کیا مراد ہے۔ ہم عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کے الفاظ کو ابتدا سے آخر تک حفظ کر لیا ہے وہ حافظ ہے، ہمارا یہی خیال ہے۔ لیکن صرف حفظ کرنے سے بات نہیں بنتی۔ وہ لوگ جنہوں نے قرآن اول سے آخر تک حفظ کیا ہے ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پہ لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ پڑھ قرآن رہے ہوتے اور ان کا عمل اس سے متضاد ہوتا ہے، اس کے برعکس ہوتا ہے، تو اس میں تو قرآن جو ہے اس کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ یہ کیسا بدبخت بد نصیب شخص ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن یاد کروایا، یہ پڑھتا ہے زبان سے اور کرتا اس کے خلاف ہے، اس پر تو الٹا لعنت ہوگی۔ ہر حافظ جو ہے، تو حافظ اصل میں کون ہوگا؟ کہ جو قرآن پڑھتا بھی ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ آپ یہ یاد رکھیے،
یہ اصل حافظ وہی ہے جو عمل نہیں کرتا، اس کا تو کام خراب ہے، وہ تو بہت مشکل میں ہے، اس پہ تو اللہ کی ناراضگی ہے سخت۔ جو قرآن پڑھتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے وہ اصل میں حافظ۔ گویا حفظ کا اہم ترین حصہ قرآن پر عمل کرنا ہے، قرآن پر عمل کرنا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ایسی کتاب بنایا ہے کہ لاکھوں چھوڑیے کروڑوں حافظ ہیں اس کے۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کہ جس کو لوگ اول سے آخر تک حفظ کر سکتے۔ اکا دکا کوئی شاید لوگ ہوں گے، لیکن مذہبی کتابوں میں سے کسی کو نہیں کرتا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ قرآن میں ایک اشارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں پرانے ان کا ذکر کر کے اور احبار اور رہبان کا ذکر کر کے قرآن نے کہا کہ بَمَسْتُحْفِظُوا عَلَيْهِ بِمَسْتُحْفِظُوا بِهِ وَهُمْ عَلَيْهِ حَافِظُونَ وَهُمْ عَلَيْهِ عَامِلُونَ۔ اللہ کے قرآن نے یہ کہا کہ وہ لوگ پہلی امتوں میں سے، احبار اور رہبان میں سے بہت تھوڑے ایسے تھے کہ جن کو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا۔ وَهُمْ عَلَيْهِ شَاہِدُونَ، وہ اس پہ گواہ تھے، اس پہ گواہ تھے۔ گواہی ان کا عمل دے گا یا ان کا عمل جو کتاب کے خلاف ہوگا وہ گواہی دے گا؟ گواہی کون دے گا؟ وہی دے گا جو عمل بھی اس کے مطابق کرتا ہے۔ تو گویا اصل میں حفظ کا اہم ترین حصہ قرآن پر عمل ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے، اسے یاد رکھیے۔ اور اس سے ایک اور بات نکلتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بتاتا ہوں میں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پچھلی امتوں کو اپنی اپنی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تو اس میں پورے نہ اترے۔ اس حد تک خرابی کی انہوں نے کہ وہی احبار اور رہبان، اکثریت ان کی، جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنی اپنی کتابوں کی حفاظت کرے۔ یہودی جو ہے نا وہ تورات کو مانتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے۔ عیسائی انجیل اور تورات دونوں کو مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، ان کا جو عہد نامہ ہے جو مقدس کتاب ہے اس میں سب سے پہلے تورات ہے پھر انجیل۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ تورات پہ بھی عمل کرو اور انجیل پہ بھی عمل کرو۔ ہر نبی جو آیا ہے نا اس نے جو شریعت وہ لایا ہے وہ ساتھ یہ پہلے حکم دیتا ہے ہر نبی کہ جو پہلی شریعتیں اللہ نے بھیجی ہیں جس طرح اس نے بھیجی یقین رکھو کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی، ان پہ ایمان رکھو۔ ہمارا ایمان ہے کہ تورات جیسی اتری تھی وہ اللہ کی کتاب ہے، جیسی ہے یہ تو انہوں نے پتہ نہیں کیا اس میں بگاڑ پیدا کر دی، کیا چیزیں ملا دی اور کتنی نکال دی۔ اب آپ دیکھیے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے، حیران ہوتا ہے انسان کہ پھر موسیٰ علیہ السلام چلتے گئے فلاں پہاڑی کے پاس گئے تو وہاں اللہ سے دعا کی اور وہاں فوت ہو گئے اور ان کو اس جگہ فلاں پہاڑی کے دامن میں دفن کر دیا گیا۔ موسیٰ پہ اتر رہی ہو کتاب تو اس میں ابھی تو ان کی وفات کا تو ہوا ہی نہیں، اور اس میں کیسے یہ خبر ہوگی کہ وہ دفن ہو گئے، فوت ہو گئے؟ اس سے پتہ چلا نا کہ وہ جو کتاب پڑھتے ہیں وہ نہیں ہے جو اللہ نے اتاری تھی، اپنی طرف سے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کے بارے میں اسی طرح کی چیزیں، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو یہاں تک کہنا ایک طرف تو یہ کہ جی حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ ہمارے جو گناہ تھے آدم علیہ السلام کے زمانے سے
ان کو بخشوانے کے لیے حضرت عیسیٰ کو سولی پہ چڑھنا پڑا۔ کوئی خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے تو اسے سولی پہ چڑھنے کی مجبوری کیا تھی؟ وہ اگر نعوذ باللہ وہ خدا نہیں ہے۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ کسی نبی کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی جب ہاتھ اٹھا کے شفاعت کرتا ہے اللہ ان کے گناہ بخش دے تو اللہ بخش دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اتنا ہی کافی تھا، انہیں سولی پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ حیران ہوتا ہے انسان، انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی کمال ہے، ایک طرف یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے، اور دوسری طرف لکھا ہے کہ جو سولی پہ چڑھتا ہے وہ ملعون ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اسی انجیل میں۔ حیران ہوتا ہے انسان کہ جب اللہ کی کتابوں کو بگاڑنا شروع کرتے ہیں لوگ تو وہ اللہ کی بھی گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے انبیاء کی بھی گستاخی کرتے ہیں۔ وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کے بعد ان کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ یاد رکھیے، حافظ صاحبان بھی اور دوسرے حضرات یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ قرآن پہ عمل کریں گے، حافظ نہیں بھی ہیں لیکن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، تو وہ بھی قرآن کی حفاظت کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ وہ بھی قرآن کی حفاظت کرنے والوں میں شمار، کیونکہ حفاظت کا اصل جو ہے جزو اعظم وہ تو یہی ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے، اور یہی شہادت اور گواہی ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ قرآن پہ عمل کو دیکھتے ہیں جب، تو پھر وہ متاثر بھی ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بھی آتے ہیں، اسلام بھی قبول کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس دور میں بھی عام مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کی وجہ سے وہ مخالف تھے، اور کوئی اللہ کا بندہ مل گیا، اس کے اخلاق کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ یہ تو بہت ہی صحیح کردار کا شخص ہے، تو اسی سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیا، قرآن پڑھا، سمجھا اور اسلام قبول کر لیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ تو اس لیے قرآن کی حفاظت اور اسلام کی تبلیغ جو ہے، اس کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ آپ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، اسی طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسے آپ نے کیا، یہی زندگی گزاریں، اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا۔ دیکھیں، زندگی کا مقصد ہونا کیا چاہیے؟ آج یہ بات سوچیے بیٹھ کے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میرا یہ فلاں کاروبار بہت بڑھ جائے، کوئی کہتا ہے جی میرا یہ ہے کہ جی وہ فلاں جو میری جائیداد ہے وہ آگے اتنی بڑھ جائے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے جی میں نے ادارے بنائے ہوئے ہیں، اللہ میں کامیاب ہو جائے، میری زندگی کا مقصد یہ ہے۔ حقیقت میں زندگی کا مقصد ایک ہونا چاہیے کہ ہم زندگی میں وہی کام کریں جس سے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں، اور یہ زندگی اسی لیے دی ہے، اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ یہاں وہ سب کام کر لو جس کی وجہ سے جس جنت سے آدم کو نکالا گیا تھا وہ اصل وطن تھا تمہارا، وہی وطن تھا۔ پھر ایسے کام کرو کہ اللہ تعالیٰ اسی میں دوبارہ بھیج دے، یہی زندگی کا سب سے بڑا کام۔ اگر کسی نے اپنی زندگی کا مشن یہ بنا لیا کہ میں نے وہ کام کرنے ہیں جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے گا اور جس سے قیامت کے روز میں اللہ کے رسول کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا، تو یہی اصل مقصد ہے زندگی کا، وہی کامیاب ہے۔ دنیا کی جتنی کامیابیاں ملیں یہی رہ جائیں گی، کسی کام کی نہیں۔ ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی جو ہے، اس کے لیے تو یہی چاہیے کہ قرآن پہ عمل ہو اور اسی طرح عمل ہو۔ یاد رکھیے، اسی طرح عمل ہو جیسے اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا۔ اگر اس کے مطابق نہیں ہے فَهُوَ رَدٌّ، اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیتا، وہ مردود ہوتا ہے۔ ایسا کام جو اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا وہ دین ہی نہیں ہے، وہ سرے سے دین ہی نہیں ہے۔ دین وہی ہے کہ جو اللہ کے رسول نے سکھایا۔ اس میں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک حدیث ہے مشہور، حضرت عمر نے بھی روایت کی ہے اور لوگوں نے بھی کی ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی۔ اس میں خوبصورت اشارہ ہے، بہت عمدہ بات کہ صحابہ نے کہا، حضرت عمر کی روایت بھی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آ گیا، ہم اس کو دیکھ کے ہمیں پہچان
نہیں آئی کہ کون ہے، لیکن اس کے کپڑوں پہ کوئی نشان نہیں تھا کہ یہ مسافر ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو سفر کر کے آتا تھا تو غبار، گرد، وہ کوئی پکی سڑکیں تو نہیں تھی یا جہاز تو نہیں تھے، وہ تو یہی تھے، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، انہیں پہ چڑھ کے، یہ بھی نہیں تھا۔ پھر کہتے ہیں ہمیں اور حیرت ہوئی کہ وہ شخص آیا، وہ سارے ادب سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آگے آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے۔ اب یہ صحابہ تو ایسا نہیں کرتے تھے، وہ تو بہت ادب سے سامنے بن کے بیٹھتے تھے۔ اب یہ کون ہے؟ ان کو اچنبھا، حیرت بھی ہو رہی تھی۔ پھر اس نے سوال شروع کر دیا، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ یہ سوال کیا اس نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھی تم اللہ پہ یقین رکھو، اللہ کے رسولوں پہ یقین رکھو، قیامت پہ یقین رکھو، فرشتوں پہ یقین رکھو، اللہ نے کتابیں اتاری ہیں ان پہ یقین رکھو، یہ تو یقین ہو کہ قیامت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جنت ہوگی، دوزخ ہوگا، ان چیزوں پہ یقین رکھو، یہ ایمان ہے۔ اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا ہے۔ صحابہ پھر سوال کرتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتا ہے جو بنیادی ہیں، جو اللہ کے رسول نے ہمیں سنا رکھی ہے، بتا رکھی ہے۔ پھر جب آپ جواب دیتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں آپ نے سچ کہا۔ یہ عجیب بات تو ہے نا، تصدیق بھی کرتا ہے، سچ کہا۔ یہ نہیں کہ میں مانتا ہوں، ایک تصدیق تو یہ ہے نا کہ وہ کہتا ہے جی بالکل میں نے مان لیا۔ اب وہ یوں نہیں کہتا، وہ کہتا ہے آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جو ارکان اسلام ہیں وہ گن کے بتایا، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، سارے ارکان جو بنیادی وہ سارے بتا دیں کہ یہ ہے۔ پھر اس نے یہی کہا کہ صدق تھا، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول کا جواب عجیب تھا، فرمایا کہ جو پوچھ رہا ہے نا، جس سے پوچھ رہا ہے اس سے کم نہیں جانتا۔ پوچھنے والے تو میں بھی پتا ہے کہ حقیقت میں اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کی، یہی ہے اصل جواب کہ اللہ کا، کہ اس کا قیامت کا دن ہے، اس کا جواب اللہ کے پاس ہے کب ہوگا، نہ کسی فرشتوں کو پتا ہے نہ کسی رسول کو پتا ہے۔ اللہ نے ایسے ہی رکھا ہے، اس کو غیب میں ہی رکھا، اور اس میں رحمت ہے لوگوں کو۔ اگر پتہ چل جاتا تو لوگ کچھ تو یہ ہوتے ہو جی بڑی دور دیر پئی ہے، آپ پہ دیکھیں گے، جس سے وقت آئے گا دیکھا۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ یار وہ پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، صحیح ڈھکوس لے، نعوذ باللہ۔ انسان کو بہکاتا ہے نا شیطان، گمراہ کرتا، اس لیے اللہ نے نہیں بتایا۔ تو اس نے یہی کہا کہ سچ کہا آپ نے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو پوچھ رہا ہے وہ اس سے کم نہیں جانتا جس سے پوچھ رہا۔ اب باتیں جب ختم ہو گئیں تو اس نے اجازت لی اور چل پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ صحابہ پوچھیں گے کہ یہ کون شخص تھا، تو آپ نے پہلے سوال کر لیا اور فرمایا اس کو پہچانتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ شکل میں بظاہر وہ دہیا کلبی جو ایک صحابی تھے ان کے ساتھ ملتا جلتا نظر آتا تھا، اس نے وہی شکل اختیار کر لی تھی، جبریل علیہ السلام، جبریل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل ہے، یہ جبریل تھا۔ آگے سنیں، جاءکم، تمہارے پاس آیا تھا۔ جبریل رسولوں کے پاس آتا ہے، کس کے پاس آتا ہے؟ رسولوں کے پاس آتا ہے۔ اس بار اللہ نے محمد الرسول اللہ کی امت پہ یہ احسان فرمایا، یہ احسان فرمایا، اور اللہ کے رسول نے خود گواہی دی کہ تمہارے پاس آیا تھا، جاءکم، تمہارے پاس آیا تھا، لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ اس نے کچھ سکھایا؟ وہ تو سوال کرتا رہا اور جواب اللہ کے رسول دیتے رہے، اس نے تو کچھ نہیں سکھایا۔ ایک چیز سکھائی اس نے، اس پہ غور کیجئے گا، ایک ہی چیز سکھائی۔ اس نے یہ سکھایا کہ لوگوں، دین وہی ہے جو محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلتا ہے، یہ سکھایا اس نے۔ سوال کرتا رہا، جواب اللہ کے رسول دیتے رہے، یہ سکھانے آیا تھا وہ کہ دین وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو آپ نے نہیں بتایا وہ دین نہیں ہے۔ کوئی کسی کتنا بڑا سمجھے اس کو،
فلانا کا عمل ایسا ہے، فلانا عمل ایسا ہے، کوئی نہیں ایسا۔ جو اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا وہ کچھ نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور جو کام اللہ کے رسول نے سکھا دیا ہے وہی اصل دین ہے، وہی دین ہے۔ تو جاءکم تمہارے پاس آیا تھا، سکھا کے یہی گیا کہ دین کون سا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلتا۔ تو پھر یاد رکھیے، رمضان میں آپ نے جو اللہ کی رضا کے لیے عبادتیں کی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، روزے رکھے ہیں، صدقات کیے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان سب کے بارے میں نیت ایک رکھیے، پکی رکھیے، اور وہ یہ کہ ہم نے یہ سب کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، اور آئندہ بھی ساری زندگی اسی طرح گزاریں گے کہ وہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی اور سب سے عظیم کام۔ اور میں آپ کو جب بتاؤں کہ اگر آپ نے یہ کیا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اگر آپ نے یہ کیا اور آپ کے عمل سے وہی بالکل آپ نے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا اللہ کے رسول کے مطابق، تو آپ بھی ان گواہوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ حافظ جو ہوگا وہ مع السفرہ کرام بررہ، وہ جو اللہ کے لکھنے والے ہیں نا، وہاں اللہ کی کتابوں کے محافظ ہیں عرش بری کے پاس، جو قرآن کا حافظ ہوگا صحیح معنی میں، وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ کیا مقام ہوگا اس کا، اور جنت میں کیسی جگہ ملے گی آپ سوچئے۔ مع السفرہ کرام بررہ، کرام عزت والے، بررہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے والے، اللہ کے حکم کی پوری تعمیل کرنے والے، ان میں سے ہوگا۔ تو اور حفظ میں پھر غور کر کے دیکھے انسان تو اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ حفظ کا اصل مطلب ہی یہی ہے کہ آدمی قرآن پڑھے، سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اگر عمل نہیں کرتا تو پھر تو الٹا لعنت کا مستحق ہے، اگر عمل برعکس ہے اس کے تو پھر تو قرآن کی طرف سے لعنت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے حافظوں میں شمار کر دے۔ حفظ کیجئے اور اس پہ عمل کیجئے، نہیں کر سکتے تو پڑھ کے عمل کیجئے۔ اگر آپ پڑھ کے عمل کر رہے ہیں تو آپ بھی حفظ کے عمل میں شریک ہیں، آپ بھی حفظ کے عمل میں شریک ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن کی ذمہ داری، اپنی کتابوں انجیل اور تورات کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی، انہوں نے خود ہی بگاڑ دی۔ اب وہ انجیل دیکھیں، یہ لوکا کی انجیل ہے، 200 سال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوا، لوکا کی انجیل ہے۔ بھئی اگر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو یہ لوکا کون ہے لکھنے والا؟ اور لکھا ہوا یہی ہے کہ پھر عیسیٰ مفوت ہو گئے، عیسیٰ پھانسی پہ چڑھ گئے، یہ اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا انجیلیں ہوں؟ یہ متی کی انجیل ہے، یہ فلاں کی انجیل ہے، یہ فلاں کی انجیل ہے، ساری مصنوعی چیزیں، ساری گھڑی ہوئی چیزیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے مسلمانوں کو حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے یہ ذکر قرآن اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے رسول اللہ کی امت کے لوگوں کو بھی اس عمل میں شریک کر لیا۔ کوئی نہیں ہے امت جس میں اپنی مقدس کتاب کے حافظ اس طرح موجود ہو جیسے ہمارے یہاں، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد۔ اللہ کا شکر ہے۔ ایک واقعہ ہوا کچھ عرصہ پہلے، مسلمانوں کو کسی طرح سے قرآن کی تعریف کر کے تو گمراہ کیا جائے۔ پہلا قدم یہ کیا کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے، آج تلاوت بھی ہوئی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، تو محمد الرسول اللہ جہاں لکھا ہوا تھا نا، تو اس کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا یہ ویسے تو دعا ہے نا اور نیکی کا کام ہے، لیکن قرآن میں ڈالنا قرآن کے کسی نسخے میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مرتب ہوتا رہا، صحابہ نے مرتب کیا، حضرت عثمان نے جو لکھوایا تھا ان کا نسخہ انہی کے پاس اب تک بھی محفوظ ہے، تو اس کے اندر نہیں تھا۔ الحمدللہ کہ مسلمان گمراہ کیا ہوتے، سارے عالم اسلام کے علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ قرآن جو انہوں نے بانٹ رہے ہیں مفت، یہ لے لو، اس کو تلف کر دو، اس لیے کہ اس میں تعریف ہے یہ، کیونکہ اندر اللہ کے رسول نے نہیں لکھا، نہیں لکھوایا، صحابہ نے آپ سے سن کے نہیں لکھا، یہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کیوں ڈالا ہے؟
اب ہمیں جواب دیتے ہم کہتے ہیں نا یار تم فلاں کام کرتے ہو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، وہ کہتے ہیں جی یہ برا کام ہے. ارے بھائی اچھا آپ کے خیال میں ہوگا لیکن اس کا ایک محل ہوتا ہے، اسی طرح کرنا ہے اچھا کام بھی جیسے اللہ کے رسول نے بتایا، اسی موقع پہ کرنا ہے جس موقع پہ اللہ کے رسول نے کہا. تو اس کو مسلمانوں نے سارے نسخے لے کے تلف کر دیے اور ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا. جو چاہتے تھے کہ یہ چھوٹی سی تحریف ہم کر کے دیکھتے ہیں، اگر اس کے عادی ہو گئے تو آگے اور کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے اس امت پہ، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. مسلمان اگر اس کو اصل نسخے کو برقرار رکھتے ہیں تو یہ دل میں اسی نے ڈالی ہے، یہ توفیق بھی اسی کی دی ہوئی ہے. ورنہ ہمارا کیا ہے، شیطان تو بڑے بڑوں کو گمراہ کر دیتا. یہ کہہ سکتے تھے جیسے بہت سے لوگ کہتے ہوئے کہ یہ کیڑی بری گل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہی لکھے ہے نا، یہ تو اللہ کے رسول پہ درود ہے، اس کو کیوں قبول نہ کرے. بھائی قرآن میں اس جگہ اللہ کے رسول نے نہیں لکھا، صحابہ نے نہیں لکھا آپ سے سن کے، اس لیے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے. یہ جو اعزاز اس امت کو ملے ہیں، ان کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ اس امت کے افراد کا مرتبہ کیا ہے اللہ کے نزدیک. اللہ کو کتنے پیارے ہیں، اللہ ان کو کتنا زیادہ چاہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. اور یہ اعزاز جس کے پاس ہو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر اعزاز کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور ذمہ داری کیا ہے کہ اس پہ عمل بھی کریں، اس کا تحفظ بھی کریں، اس کو عام بھی کریں، اور اپنے بچوں کو اس کا عالم بنائیں تاکہ نسل در نسل اسلام اور ایمان چلتا رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اچھا، لعلکم تتقون، ہم نے آپ پہ اسی طرح روزے فرض کیے جیسے پچھلے امتوں پہ کیے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو روزہ جو ہے وہ تقوی کی ساری پریکٹس ہے. اس میں روزے میں آپ کو پتہ ہے، اور انشاءاللہ اکثر مسلمان کرتے ہیں عمل، کہ وہ روزہ ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز کرے، وہ بری بات منہ سے نہیں نکالتے، غلط چیزیں سب نہیں کہتے، کسی سے برا سلوک نہیں کرتے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو پھر رکتے نہیں ہیں، اس کی مدد ضرور کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ تقوی ہے سارا، اس طرح زندگی گزارنا جیسے اللہ کو پسند. تو یہ ہے اصل سبق. اللہ نے اس امت کے لیے یہ رکھا ہے کہ کون جائے گا جنت میں، جنت جو ہے وہ متقین کے لیے. تو اس امت کے لیے اللہ نے انتظام کیا کہ میرے رسول کی امت جو ہے اس کے لیے سال میں 1 مہینہ تقوی کی تربیت دی جائے. تقوی کی عملی تربیت ہے. اور تقوی کی عملی تربیت کیا ہے کہ اے اللہ تیرے حکم پہ چلیں گے، تو نے حلال کیا ہے کھانا پینا، لیکن تو کہتا ہے کہ رمضان آئے تو دن کو نہیں کھانا، صبح سحور سے لے کے اور مغرب تک غروب کے بعد تک نہیں کھانا، تو ہم نہیں کھائیں. حالانکہ حلال ہے لیکن اس وقت کھانا حرام ہے. وہی حلال چیز وہ سحور کے پہلے بھی حلال ہے، افطار کے بعد بھی حلال ہے، لیکن دن میں وہی حرام ہے. وہی کھائیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے. یہ تربیت ہے. آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی اچھی بات منہ سے نکالنی ہے، اچھے کام کرنے ہیں، نیکی کے کام کرنے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پورا 1 مہینہ تقوی کی تربیت دی جائے. یہ تقوی کی تربیت ہے. تو آپ دیکھیے اگر آپ متقی بنے ہیں اور اس کے بعد جب رمضان گزر جائے تو آپ تقوی چھوڑ دیں، اس سے بڑی بد نصیبی ہوگی کوئی، اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں ہوگی کہ آپ نے تربیت کی اللہ نے رمضان میں آپ متقی بنے رہے، اور نعوذ باللہ پھر جب رمضان گزر گیا تو ہم نے تقوی کو سلام کہا نہیں جی ہمیں نہیں چاہیے، تو ختم ہوگی بات. اور کوئی پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے. اس عالم میں جب کوئی مرے گا کہ تقوی کی تربیت ہو چکی تھی، اس کے باوجود بھی تقوی کو چھوڑ دیا، تو کیا جواب دے گا اللہ؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی کی توفیق دے. اور تقوی جو ہے یہ سب سے خوبصورت طریقہ زندگی گزارنے کا یہی.
سب سے بڑی دانائی عقل مندی کی بات یہی تقویٰ پریکٹس ہے کہ آپ اپنی خواہشوں پہ قابو رکھیں، اپنی ضرورتوں کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق رکھیں، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اسی طرح جیسے اس نے کہا، ان اوقات میں جب اس نے کہے، جب اس نے کہا نہیں تو پھر نہیں کرے۔ تو یہ ہے اصل تقویٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جس تقویٰ کی پریکٹس ہوئی ہے رمضان میں، اللہ سارا سال ساری زندگی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا عامل بنائے تاکہ ہماری اگلی نسلیں بھی متقی بن جائیں، اگر متقی بن گئی تو انشاءاللہ جنت ہے ہی متقین کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے تقویٰ کی، اپنے دین پہ چلنے کی، اپنے محبت سے ہمارے سینوں کو منور کر دے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور کر دے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت یہی ایمان ہے، اور اگر محبت ہے تو عمل بھی ان کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر محبت بھی نہیں، محبت ہوتی نہیں۔ وہ کیسی محبت ہوئی کہ وہ آپ کہیں کہ یہ کرو، ہم نے وہ چھوڑ دیں اور کہیں ہمیں بڑی محبت ہے؟ یہ تو الٹا، اس پہ اسی پہ گناہ ہوگا، یہ دعوے جھوٹے کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے دوستوں نے درخواست کی ہے بیماروں کی دعا کی، وہ بھی ہم کریں گے، دعا میں شامل کریں گے اس کو، اور اصل دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ساری زندگی تقویٰ پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نظام ہے نا دین کا، میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور علماء بتاتے ہیں، فائدے کی باتیں بتاتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ الحمدللہ علماء کا کام ہے۔ اور علماء کہاں تیار ہوتے ہیں؟ دینی مدارس۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں نا، سچی بات یہی ہے کہ ہمارا جو اسلام سے تعلق ہے اس میں سب سے بڑا حصہ ان اداروں کا ہے، ان مدارس کا، اور اللہ نے آپ کو عزت دی ہے کہ ان اداروں کو چلانے میں آپ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپ کے کنٹریبیوشن سے یہ چلتے ہیں۔ تو اب اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یار یہ چلو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، نہیں، یہ سمجھیے کہ ہم اس مدرسے کو چلانے کی جو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، جو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، وہ اپنا مستقبل صحیح کر رہے ہیں، اپنی نجات کا انتظام کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسی سے دین کی تعلیم ہمیں ملتی ہے، اسی سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی مدارس ہیں ان کی جہاں جہاں ضرورت ہو ان کی مدد کیجیے، اور اس مدرسے کی خاص طور پہ کیجیے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیے ہمارے علماء کرام تھوڑی سی تنخواہیں ہوتی ہیں ان کی، اور آج کل مہنگائی کا زور ہے، تو میں جو منتظمین ہیں مدرسے کے ان سے خصوصی گزارش کروں گا، اور آپ سے بھی، کہ دل کھول کے، بلکہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جتنا آپ لوگ اکٹھا کر لیتے ہیں نا مدرسے کا بجٹ، جو اس کے علاوہ ہوتا ہے وہ سارا علماء کوشش کرتے ہیں، جو جا کے اپیل کرتے ہیں اور اکٹھا کرتے ہیں، جتنا بھی ہو وہ سارے اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ علماء کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ ان کو آپ عیاشیاں کروائیں، جیسے پیر جو ہیں وہ عیاشی کرتے ہیں، یہ نہیں کہتا، نہ وہ کہتے ہیں، لیکن ان کی جائز ضرورتیں پوری ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق دے، ہم مدرسے پہ خرچ کریں، مدرسے جن کے دم سے چل رہے ہیں، جو اس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جہاں سے علماء پیدا ہو رہے ہیں، ان اساتذہ کا بھی ہم احترام کریں، ان کا بھی خیال رکھیں اور ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شعوری طور پہ نیت یہی ہو، ارادہ یہی ہو کہ ہم نے زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاریں۔ یہ موقع ملا ہی اسی لیے ہے کہ اللہ کو راضی کر لو، اگر یہ رہ گیا تو سب سے بڑی محرومی اور بدقسمتی کی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين وألحقنا بالصالحين اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين المتقين اللهم وألحقنا بالصالحين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم أنزل رحمتك وشفاءك في الأرض كما أن رحمتك في السماء اے اللہ جس طرح آسمان میں ہر طرف تیری رحمت پھیلی ہوئی ہے اسی طرح تو اس زمین پر ہمارے لیے بھی رحمت اور شفا نازل فرما اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین اے اللہ ہمارے تمام مریضوں بلکہ سارے مسلمانوں کے مریضوں کو شفا عطا اذهب عنا الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اے اللہ ہم سے ساری بیماریاں دور کر دے تو تمام کا ہے تمام انسانوں کا رب ہے واشف اور شفائی دے ایسی شفا کہ جو بیماری کا ایک ذرہ بھی نہ چھوڑے کامل شفا عطا بیماری بالکل ہی ختم شفاء لا یغادر سقما کوئی نہ ہو اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین اذهب عنا الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک اے شفا دینے والے تو شفا دے تیرے سوا کوئی نہیں ہے شفا دینے والا نہ کسی کے پاس شفا ہے لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما ایسی شفا دے جس سے بیماری کا کوئی ذرہ بھی باقی نہ رہے اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ تو ہم سے محبت کرے ہمیں اپنے رسول کا تابع دار بنا دے فرما بردار بنا اور تیرا وعدہ ہے کہ جو میرے رسول کی تابعداری کرے گا میں اسے محبت کروں یہ اس کا وعدہ کہا ہے اللہ کے رسول کو کہ کہہ دیجئے ان کو ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو یحببکم اللہ پھر یہ نہیں کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ درجات ہمیں عطا فرمائے اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سب کو بخش دے اللہ جو پہلے چلے گئے مسلمان سب کو ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اور جو ایمان والے ہیں ان میں سے کسی کے خلاف ہمارے دل میں ذرہ برابر کینہ ہو
ہم سب سے محبت کرتا ہے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔